اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ اور پھر یہ تو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ زندگی میں یہ طے کر لیں کہ کوئی کتنا ہی آپ کو دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والوں کی کوئی عزت، کوئی ذلت نہیں ہوتی، اور ایک دن وہ آنے والا ہے جب اس کائنات کی ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ایک پل میں سمٹ آتا ہے صدیوں کا سفر۔ تو یقین کیجئے گا، اس دن جب میں ہاسپٹل میں تھا تو مجھے ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے میں اپنی پوری زندگی نظر آ رہی تھی، اور صرف یہ احساس میرے اندر تھا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں گا۔ اور اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں بھی دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور اگر کوئی میرے لیے نعرے لگاتا تو اس میں میرا کیا نفع تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کوئی تمہیں برا بلا بھی کہے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا، اور اگر کوئی تمہارے واہ واہ نعرے لگائے تو تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ صرف فقط ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، اگر اللہ راضی ہے تو وہ مردہ آباد اور زندہ آباد سے بے نیاز ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے زیادہ کا میں حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل جو بھی اخلاق ہیں وہ انتقامی ہے، معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا سارا معاشرہ انتقامی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اخلاق سے بات کرتا ہے تو آپ بھی کریں گے، اور اگر تھوڑا سا بھی کسی نے غصے کے ساتھ بات کی تو آپ بھی اپنے اخلاق کا لبادہ جو ہے وہ اتار دیں گے۔ اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اگر کوئی برا کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کریں۔ یہ ہمارا ماحول ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ پہ ایک شخص نے چڑھائی کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ایک سناؤ گے تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے، بھائی اگر تو 100 بھی سنائے گا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بے عزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے، اور وہ شخص ساتھ چلتے ہوئے گالیاں پہ گالیاں بک رہا ہے۔ جب قریب شہر آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھ اب میرا قبیلہ یہاں پہ رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا تو تیری بڑی دھلائی کر دیں گے، تو تو نے جو بھی مجھے گالیاں دینی ہے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے دے لے، اور تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے کوئی تجھے تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ شخص پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ بڑے مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری میں، اور لوگ ان کا امتحان لینے کے لیے آتے تھے کہ بھائی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے، تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے اور ان کو غصہ نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی ایک عرب سردار گزرا ہے، مام بن زائدہ، اور وہ بھی اپنے حلم میں بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ ان کے بارے میں لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے
مان بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اسے انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں اور تم دیکھنا کہ وہ ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا شاعر ان کی مجلس میں۔ وہ بہت بڑا عرب سردار تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا شاعر السلام علیکم، تو جواب دیا گیا وعلیکم السلام۔ تو معین بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا اور اس کے بعد اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی۔ اور وہ شاعر کہنے لگا کیوں بھائی تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ اور پہلا بار تو خطا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا شاعر تو پھر ساری تعریفیں تو اس اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہاں ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں پہ مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھاؤں۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑے دربار میں ایک وزیر اور گورنر سے بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر تمہاری مرضی۔ تو یہ بار بھی خالی گیا۔ پھر وہ شاعر کہنے لگا بہت بڑی بات کی اس نے، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا کر کہ میں بغیر پیسوں کے سفر کیسے کروں گا۔ عرب چھوڑ کر کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا، اور پھر وہ عرب سردار وزیر اور گورنر بھی ہو، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے کہ میں نے جانا ہے۔ تو پھر وہ سردار کہنے لگا کہ اس کو 3000 دے دیے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ وار بھی کھالی گیا۔ تو پھر وہ شاعر کہنے لگا یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، حالانکہ اس وقت 3000 بہت بڑی رقم تھی۔ اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، مجھے اور دے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا بھائی 3000 اس کو اور دے دو۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر اس شاعر کے بھی آنکھیں کھل گئیں، اور پھر وہ کہنے لگا کہ ٹھہر جاؤ، اب میں آپ کو آپ کا اصل بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی تو اب 10,000 اس کو اور دے دیے جائیں۔ یہ ساری باتیں اب صرف قصوں کہانیوں میں رہ گئی۔ کہاں سے لائے ایسے لوگ اچھے اخلاق والے، صبر کی آخری حد تک جانے والے۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو میں نے بھی کرنا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں۔ تو وہ صحابی سوال کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر اور تقدیر پر۔ تو اب ایک اور سائل نے سوال کیا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا نے 3 چیزیں بیان کی، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ اگر کوئی آپ سے نہیں بولتا، آپ سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑو، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔
تو میرا نبی کیا فرما رہا ہے، جو توڑے تم اس سے جوڑو، اور دوسرا جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے، اگر کوئی کسی وقت آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، کسی نے آپ کو نہیں دی، اور اگر آج اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ اسے عطا کریں۔ اور تیسری، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اسے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت، جو مرد، جو بچی بچہ کر لے گا، تو پھر اس کے بارے میں میرے آقا کی کیا بشارت ہے، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے۔ یہ تو ہے اس کا ترجمہ، لیکن یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن یہ صرف میں آپ کو جو میرے آقا نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس کا کیا ہے کہ وہ نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، اور باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو آج سارے دین کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔